أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گزشتہ دنوں ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا، حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور یہ مت کہیں کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو وہی لوگ گنہگار تھے، انہی میں یہ سب کچھ تھا. ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم اپنے رب کی کس قدر بندگی کر رہے ہیں، میں اپنے اللہ سے کس قدر مخلص ہوں، میں اپنی 24 گھنٹے میں اپنے رب کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اپنے نبی کا جو طریقہ ہے میں کس قدر اس کا فالوور ہوں. میرے بچے، میری بیوی، میری زندگی، میرا کاروبار، میری نجی زندگی، میری اجتماعی زندگی، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارے اوپر نہیں آتا تو مت سمجھیں کہ شاید ہم دودھ کے دھلے ہیں. یہ میرے رب کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ایک مہلت ہے. میرا رب دیکھتا ہے، میرا رب ڈھیل دے کے مزید. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اچانک پکڑتا ہے. اور پھر میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہوا کرتی ہے. ان بطش ربک لشدید، یہ قرآن ہے. اور جس چیز کی شدت کو میرا رب شدید تسلیم کرے، میرا اللہ جس چیز کو شدید تسلیم کرے، سخت کہہ دے، ہماری انسانوں کی عقل اس کی شدت کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری عقلوں میں اس کی شدت آئے کہ وہ کس قدر سخت ہے میرے رب کی پکڑ. لہذا قبل اس سے کہ یوں عذاب ہمارے اوپر بھی آئے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے ان بھائیوں کے ہاتھ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے. جتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مزید ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت سے بچا کر رکھے. فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.